کہاں سے دے گا, بچوں کی ایجوکیشن کہاں سے پوری کرے گا. جس دن آپ نے مڈل کلاس کو کور کر لیا نا, دونوں کور ہو جائیں گے اس کے اندر. اس کے غریب کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. آپ چلے جائیے, آج لیبر جو ہے 500 سے 800 روپے ہے. 666 روپے اس وقت لیبر ریٹ ہے پاکستان میں. یہی میں کہہ رہا ہوں, پاکستان کے اندر یہ ہے. اچھا آپ ابھی لیبر بلا دیے اگر, تو وہ کل آپ سے 700 مانگ لے گا, پرسوں 800 مانگ لے گا. وہ تو کور کر رہا ہے, مجھے اس کی فکر نہیں ہے. اچھا, فکر اس بات کی ہے کہ وہ جو آپ کے یہاں ایک لمیٹڈ لوگ ہیں, مثلا کتنے لوگ ہیں بیچارے ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے, بوڑھے لوگ ہیں, سب کچھ ہے. اچھا جس انداز سے یہ حکومت جو ہے سبسڈی دکھاتی ہے, اور احساس پروگرام اور فلاں پروگرام دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ. اچھا, یہ ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے. آپ یہ اتفاق کریں گے بس اس بات سے. یہ جو آپ نے مسافر خانے بنائے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ ہمارے کیا جتنے سوشل ادارے ہیں بڑے بڑے, ان کا کام ہے. جی کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ ایک ایمبولینس نہیں چلاتے, ساری ایمبولینس وہ چلا رہے ہیں, تو ان کو کرنے دیجئے یہ کام. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے ملک و قوم کے لیے دو چیزیں سوچیں. وہ کس طرح سوچی جائے گی؟ پہلی چیز آپ کی گڈ گورننس ہو. آپ مافیا سے جان چھوڑائیں. مافیا آپ کے ساتھ بھی ہے, مافیا ہر طرف ہے. کوئی ادارہ ایسا بتا دیجئے جس کے اندر مافیا نہیں ہے. 70% وہ انکم جو گورنمنٹ آف پاکستان کو جانی چاہیے, عوام کو جانا چاہیے, وہ لوگوں کی جیب میں جاتی ہے. آپ اسے نکالیے باہر. وہ کیسے آپ نکالیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک پولیس والا اس بات کی رشوت لے رہا ہے کہ جی وہ قیدی سے کہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں دو گے تو میں تمہاری ہتھکڑی ٹائٹ کر دوں گا. اچھا, ایک مثال سمجھے آپ. ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, نہیں میں دے دوں گا بھائی. وہ پیسے دے رہا. آپ قانون بنا دیے کہ ہتھکڑی ٹائٹ نہیں کی جائے گی, وہ پیسے لینا بند کر دے گا. یہی طریقہ ہے آپ کو رشوت سے ختم کرنے کا. یہ کیمرے لگا کے رشوت نہیں ختم ہوگی, آپ کو سسٹم لانا ہے. مجھے افسوس ہی ہے بڑے, میں یقین جانے میں عمران خان کا بڑا حامی تھا. حامی سے بڑا میں نے ووٹ دینے میں کہا حامی نہیں تھا, لیکن مجھے یہ پوری یقین تھی کہ جو عمران خان آئیں گے, انہی نے ساری زندگی انگلینڈ میں گزاری ہے, یہ ٹونی بلیئر بن کے نکلیں گے. وہ کچھ بھی نہیں نکلے. کبھی وہ جب چائنا جاتے ہیں تو چائنا کے سسٹم کی تعریف کرنے لگتے ہیں, اور کبھی وہ مدینے کی تعریف کر. آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کیجئے, آپ کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی. بالکل, آپ نے بڑا زبردست اشارہ کیا. اب میں مجبور ہوں ایک مثال دینے کو کہ 1968 میں بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی, پی 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 سے پارٹی. وہ بھی بیٹھ کے پنجاب میں بنائی, یہ کسی کو بھی نہیں پتا, شاید بلاول صاحب بھی اس بات کو نہیں نوٹس لیتے. کالا باغ ڈیو جو تھے, نواب کالا باغ جو تھے, ان کے گھر میں بنی تھی یہ. اچھا 1968 میں بنی, اور بھٹو صاحب کے ساتھ 70% جو تھے بکلا تھے, بیرسٹر سے, بڑے برین والے آدمی تھے. ٹھیک ہے, بھٹو خود بھی اچھا آدمی تھا, اس کی ٹیم بھی بڑی شاندار تھی, اور 30% اس نے ذمہ دار لے لیے تھے. آپ دیکھیں کہ اس نے جتنی تیزی سے اس نے سیاست پہ غلبہ پایا, کسی نے. اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب اپنے وزیر تھے یا انہیں پلاننگ کی, تو اس نے ایک پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں یہ کروں گا. میں کہتا ہوں جتنا بدتر دور اس کو ملا پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی کو نہیں ملا. ٹوٹا ہوا پاکستان اس کو ملا. آپ کے جناب 90,000 قیدی ہندوستان کے اندر تھے, آپ کی زمینیں قبضہ کیے ہوئے تھی. اس حالت میں بھی اس نے, حالانکہ سے ایک کام وہ نہیں کیا, انہیں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے, لیکن باقی سارے کام انہیں نے شاندار کیے. اسٹیل مل ان کے زمانے میں اچھا چلا, پی پی آئی ان کے زمانے میں اچھا چلا. اب سوال یہ کہ یہی اپوزیشن بھی اتحاد بھی ان کے دور میں بنا. یہ تو وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اتحاد تھا اس نے صرف ایک کام کیا کہ بھٹو کی حکومت ختم کر دی. تو کیا اس کی جگہ سول حکومت آئی؟ نہیں آئی, نہ کبھی آئے گی. آج بھی اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ صاحب ان کو ہٹانا, 1.5 سال تو رہ گئے, 1.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے. آپ بہترین تیاری کیجئے, آئیے ان کے مقابلے پہ آ جائیے. آپ ان کو ہٹانے کے بجائے آپ ان کو یہ کہیں کہ کریکشن کرو. اب آپ نے کل کہہ دیا کہ جی پیٹرول کی قیمت ہمیں ایکسپٹ نہیں ہے, تو آپ کے دور میں بھی تو بڑی ہے. بالکل بڑی ہے, بالکل بڑی ہے. محسن صاحب بات یہ ہے کہ لاسٹ میں نے بتایا کہ 2008 میں $133 فی بیرل پیٹرول پرائسز رہی فی بیرل, اور پاکستان میں اس وقت ہائیسٹ رینج کے اوپر جب پیٹرول پرائسز رہی تو وہ 113 روپے. زرداری صاحب نے نئی گورنمنٹ سنبھالی تھی, اس وقت معاشی جو معاملات تھے وہ اتنے زیادہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے. میں یہ پوائنٹ آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. محسن صاحب نے بڑی 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. علی, اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو
انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا اورا ہے, ان کی پرسنالٹی کا ایک اورا ہے, کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, پیپل سے دیٹ ہی از ویری ہینڈسم اینڈ ایکسٹرا ایکسٹرا. اب وہ چائنا جاتے ہیں تو چائنا کا نظام لے کر آؤں گا, سعودی عرب جاتے ہیں تو مدینہ کا نظام لے کر آؤں گا, ایران جاتے ہیں تو ایران کا نظام لے کر آؤں گا. اب یہ چیزیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ کی جو پکچر ہے, آپ نے کل بیان دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہ ڈیلی 1000 ارب ڈالر پاکستان سے اسمگل ہو رہا ہے, ڈیلی نہیں سوری اینولی, اور وہ آف شور کمپنیز میں جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو پوری معیشت ہے اس کا حجم کتنا ہے, آپ کس طرح چیزوں کا انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو بھی سبسڈی کی بات ہوئی جی, کہ جو احساس پروگرام ہے, اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, لیپ ٹاپ سکیمز, مشرف کے ٹائم پہ کیا تھا, پرویز مشرف کا جو ٹینیور گزرا اور جو لوگوں نے لیونگ سٹینڈرڈ بنایا وہ پرویز مشرف کے ٹائم پہ ہی لوگوں نے بنایا, جو بہت زبردست ہو گیا تھا. اور لوگوں نے اس ٹائم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو انجوائے بھی کیا, اور لوگوں نے اپنا یعنی معاملات اچھے کیے, لائف اسٹائل چینج ہوئی. تو کیا ایسی وجوہات تھی؟ جو سبسڈی کے پیسے ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ میں الاٹ ہوتے ہیں, سرٹن پرسنٹیج آف سبسڈی ہر گورنمنٹ میں الاٹ ہوتا ہے. سبسڈی کا پیسہ پرویز مشرف نے جو ہے اس کا یعنی فارمولا یہ بنایا تھا کہ اس سے مجھے پیٹرول پرائسز کو روکنا ہے. جہاں انہوں نے پیٹرول پرائسز کو روک کے رکھا تھا, جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہیں, یعنی مشرف کے ٹائم پہ اس سے زیادہ ہے نا یعنی معاملات چل رہے تھے, اس سے زیادہ اسمگلنگ ہوتی تھی, انسیڈنٹ تھا اینڈ آل دیٹ اسٹف. ڈالر اسمگلنگ اور یہ معاملات بہت تھے اس ٹائم پہ. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, ڈالر اس وقت 36 روپیز کا تھا, اور پیٹرول جو ہے وہ آئی گیس 23-24 روپے پر لیٹر پیٹرول چل رہا تھا, مجھے بہت اچھے سے یاد ہے. بٹ کیا ہم اس طرح کی باتیں کر کے کیا ہم دوسرے اس ریجیم کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور آ کر یہ چیزیں؟ ریجیم کی بات نہیں ہے, بیسیکلی جو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے, یہ جو ہم دیکھیں, یہ جمہوریت کا جو ہم دیکھتے ہیں, جو یہ ابھی گورنمنٹ جو بنتی ہے جمہوری نظام سے بنتی ہے, جمہوری طریقے سے بنتی ہے, اب اس کی کاسٹ ہے. اب کسی پولیٹیشین کو آنا ہے, کسی پولیٹیشین کو یعنی ووٹس حاصل کرنے ہیں تو پہلے اس کو اس کے اخراجات ہے. ایک سمپل چیز ہے جو ریکارڈڈ بھی ہے, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ مجھے اگر ہے نا کسی یعنی بلانا ہے, کسی لوگوں کو گیدر کرنا ہے تو سمپل مجھے ان کو پانی کی بوٹل تو دینی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی بھی کاسٹ ہے. اب ایک بندہ جو آ رہا ہے وہ بزنس مائنڈ کے حساب سے ہی آئے گا, جو بول رہا ہے کہ مجھے 1-1.5 کروڑ روپے کاسٹ پڑی ہے الیکشن جیتنے میں, پبلک کو گیدر کرنے میں, یعنی جلسے جلوس لے جانے میں, اس میں جو کاسٹ پڑی ہے تو وہ پہلے وہ اپنی کاسٹ نکالے گا, وہ اپنی کاسٹ نکالے گا. اصل میں ہمارا جو نظام ہے, نظام میں مسئلے مسائل ہی یہی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو جو پولیس والا ہے وہ سب سے پہلے چیز دے رہا ہے, رشوت دے رہا ہے, تب جا کے اس کو اس کی اپوائنٹمنٹ لیٹر مل رہا ہے, معاملات مل رہا ہے, نہیں تو 2 سال تک بیٹھا ہوا ہے گھر میں, ہر چیز ٹریننگ میں پاس, ہر چیز میرٹ میں آ رہا ہے. اب وہ جب اس چیز کی کاسٹ نکالے گا, یعنی کاسٹ دے رہا ہے تو وہ کاسٹ نکالے گا بھی نا اس چیز کی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے. اور یعنی جو یہ کرپٹ نظام ہے تو یہ رزلٹ ہی کرپشن نہیں لائے گا, اور اس سے جو ہے یعنی عوام کو کوئی یعنی بینیفٹ ہونا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو اپنی پہلی تقریر میں آپ نے غور سے سنا ہوگا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ یونیورسٹیز بناؤں گا, یہ گورنر ہاؤسز ہیں, یہ اس کو یونیورسٹی بناؤں گا. سمپل چیز ہے, میں خالی اکانومک کا زاویہ نا میں صرف ایک سمپل چیز سے دیتا ہوں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ترقی پذیر ملک ہیں, ترقی یافتہ ملک تو نہیں ہے. اب ترقی یافتہ ملک میں ہم کس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں؟ امریکہ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, ہم برطانیہ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. سب سے بڑی ایگزامپل ہے, امریکہ کا کوئی وزیر اعظم نہیں ہے, امریکہ میں صدارتی نظام ہے, وزارتی نظام نہیں ہے. سیم اس طرح برطانیہ میں اگر ہم دیکھیں تو برطانیہ میں آپ دیکھیں تو یعنی پارلیمانی نظام ہے, وہاں کا وزیر اعظم ہے, وہاں پہ کوئی صدر نہیں ہے, صدارتی نظام نہیں ہے. تو ہم نے کیوں ڈبل سٹینڈرڈ پال کے رکھیں کہ ہمارے پاس صدارتی نظام بھی ہے جو ہم بولتے ہیں وفاق کی علامت ہے, جو صرف پریڈ میں ہمیں معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی اسپیشل آرڈیننس پاس کرنا ہوتا ہے اس میں وہ معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس وزارتی نظام بھی ہے. تو یہ نظام کو یعنی ہم کم بھی کر دیں گے تو بھی ہماری کاسٹ آدھی ہو جاتی ہے. اب گورنر کو بھی پروٹوکول دینا ہے, ہمیں وزیر اعلیٰ کو بھی پروٹوکول دینا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ میئر ہے وہ روتا ہے کہ بھائی میرے پاس فنڈز نہیں ہے, فنڈز ہے وزیر بلدیات کے پاس, تو وزیر بلدیات بولتا ہے میرا ڈومین نہیں ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں, ان پہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگا, چیزیں ایشو نہیں ہوگی,
جب تک ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی, آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, تب تک جا کے یعنی کہیں بھی نہیں جا سکتے. چاہے کوئی بھی اگلا حکمران آ جائے, بلاول بھٹو صاحب آ جائے یا شہباز شریف صاحب آ جائے, جب تک ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک معاملات آگے جاتے ہوئے نہیں لگیں گے. کاظم صاحب بہت خوبصورت اشارہ کیا ہے علی نے. میں آپ سے آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا. ہمیں ملک جو ہے نا ڈبل کاسٹ میں پڑتا ہے, ڈبل کاسٹ میں. ہمیں یعنی صدر کو بھی پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور پرائم منسٹر کو بھی پروٹوکول دینا پڑتا ہے. ہمیں گورنر کو بھی پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور چیف منسٹر کو بھی پروٹوکول دینا پڑتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اشارہ کیا کہ میئر کو بھی پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور وزیر بلدیات کو بھی پروٹوکول دینا پڑتا ہے. تو یہ اصل جو بنیادی وجہ جو ہے معیشت کی خرابی کی, کیا یہ ہے کہ ہمیں ہر طرف دو طرف ہمیں پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور ساری کی ساری کاسٹ ہماری وہاں پر نکل جاتی ہے؟ اچھا, میرے ذہن میں ایک اچھا پلان ہے. جی جی, اور پہلے مجھے اس کے اوپر ذرا اسی سے متعلق دیکھیے, بیڈ گورنرز جو ہے, آپ کسی گھر میں جائیں, اگر وہاں کی خاتون سلیقے مند ہے تو آپ ان کی غربت کو پکڑ نہیں پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, وہ چھپی ہوئی نظر آئے گی سلیقے میں. یہ ملک ایک زمانے سے بس سلیقے سے چلایا جا رہا ہے, یہ بات تو آپ تسلیم کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا 70% جو ہے پیسہ بس سلیقے کے نظر ہو جاتا ہے. نمبر ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ جو انہی نے مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو عمران خان صاحب کو جو موقع ملا ہے, جن لوگوں نے بھی ان کو موقع دیا ہے, اس میں تو آپ اس چیز کے حامی ہو گئے ہیں جب کسی نے انہیں موقع دیا ہے؟ میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے کوئی اس میں ہیزیٹیشن نہیں. پوری دنیا کے اندر 2 گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک ویزیبل گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک انویزیبل گورنمنٹ ہوتی ہے. جو انویزیبل گورنمنٹ ہے وہ ریاست کو بچاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ویزیبل ہے وہ حکومت چلاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے کیا کی جو انویزیبل گورنمنٹ ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ کسی کو لانا لے جانا, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, وہ اپنے طور پہ پازیٹیو کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیگیٹو نہیں کرتے. وہ نیگیٹو تو obviously کوئی نہیں کر سکتا نا, مطلب ملک خدا داد پاکستان کا تو ہر ایک شخص ہی. اچھا, وجہ کہتی ہے ایک زمانے میں ان کی میں نے تقریر سنی کہ جب الیکشن کی موومنٹ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر میں حکومت میں آ گیا تو 7,000 ارب کا میں ٹیکس جمع کروں گا. وہ دن ہے, میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, معروف لوگ تھے, میں نے کہا یہ بس ایک پوائنٹ ہے, یہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا, اور وہ بن گئے. اب ان سے یہی سوال ہو رہا ہوگا, کیجئے آپ 7,000. اچھا, ان کو سوچنا چاہیے تھا اس ملک میں کرونا آ گیا, پوری دنیا میں آیا, یہاں بھی آیا, اب وہ بھول جانا چاہیے تھا 7,000. آپ بڑھائیے ہزاروں, میں آپ کو راستے بتاؤں جہاں آپ کو پیسے مل سکتے ہیں اور بلا تکلیف ملیں گے پیسے. کراچی کی ساحل کی پٹی اٹھا کے آپ دینا شروع کر دیے لیز کو, پر آپ جاپان کو دیے, مڈل ایسٹ کو دیے, سب کو دیجیے. لاہور میں انہوں نے شروع کیا تھا, جو لاہور میں انہوں نے راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو شروع کیا وہ اسی چیز کے اوپر تو شروع کیا ہے. یس نہیں, وہ لاہور تو چلی, لاہور میں تو ریور ہے, there is no sea. میں بات کر رہا ہوں جس جگہ پورٹ ہوتی ہے وہ ملک کبھی غریب نہیں ہوتا. بالکل حقیقت. میں اسی چیز کے اوپر اکثر ہم بات یہ کرتے ہیں, ہم جب اکانومسٹ ہم جب مل کر بیٹھتے ہیں سارے کے سارے, میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں چیزیں سے لوں کہ یہ ان کے پاس اتنا نالج ہے, یہ چیزیں بڑی اندر کے ان ڈیپتھ انالیسز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی کوئی ایسی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو. مائنز ہمارے پاس ہیں, پہاڑ ہمارے پاس ہیں, دریا ہمارے پاس ہیں, سمندر ہمارے پاس ہے, اتنی اعلیٰ قسم کے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت اور اکرام موجود ہے ہمارے پاس, لیکن سٹل وی آر, ہم آپ دبئی کی مثال لے رہے ہیں, دبئی چلے جائیں. دبئی اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ انہی نے باہر والوں کو زمینیں دے دی ہیں. زمین سے مراد یہ کہ انہیں کہا یہ زمین آپ کو دے رہے ہیں اتنے ایکڑ, آپ یہاں پارک بنائیے, آپ یہاں مارکیٹ بنائیے, آپ یہاں مال بنائیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. زمین تو گورنمنٹ کی تھی, گورنمٹ کی رہے گی. آپ کا بڑا زبردست پلان ہے یہ. اچھا, اب اگر آپ اس میں چلیں, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ذرا, یہ بڑا اچھا پروگرام آپ کا ہو رہا ہے اور یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. آپ جا کے پارک دیکھ لیجئے. یحییٰ خان کے زمانے میں کراچی کا کوئی پارک ایسا نہیں تھا جو سبزہ نہیں تھا. سڑکیں فجر کے وقت صفائی شروع ہو جاتی تھی اور دھلائی ہوتی تھی. جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے تھے آفس جانے کے لیے, اسکول جانے کے لیے, آپ کو سڑکیں صاف ستھری ملتی تھی. ہاکی یا ہمارے جو اسپورٹس کے میدان تھے
وہ بھی اچھے نظر آتے تھے. یہ مینٹیننس اس زمانے میں تھی, اب نہیں ہے. تو آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ یہی پارک اٹھا کے کسی کو الاٹ کر دیں کہ بھائی اس کے اندر چاروں طرف دکانیں بناتے ہیں, آپ اس کو چلائیں اور اس کو مینٹین کریں, ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے. تو کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ خوبصورتی وہاں پہ نظر آئے گی, جیسے کہ مڈل ایسٹ والوں نے کیا ہوا ہے, دبئی والوں نے کیا ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے مال بنائے, چائنا نے اتنا بڑا مال بنایا, میں دیکھتا رہا. چائنا کو آپ اجازت دیں کراچی میں بنائیں گے, وہ بات یہ ان سے ٹیکس لیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہے. لیکن اگین پھر وہ پرابلم آ جاتی ہے نا. میں آپ کا اصل میں تجزیہ لینا چاہتا ہوں جو ڈبل کاسٹ ہمیں پڑ رہی ہے, میں اس کے اوپر بھی آپ سے تجزیہ لینا چاہتا ہوں. دیٹ از اے ویری لائک اے گڈ پراسپیکٹس کہ اگر ہمیں کہیں پر کاسٹ کٹ کرنی پڑتی ہے تو وی نیڈ ٹو کٹ آر کاسٹ. علی میں پروگرام میں ایک بریک شامل کر لوں کیونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. میں بریک کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس اور پھر آج کی جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. علی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آج کی جو مارکیٹ کی صورت ہے. مارکیٹ آج بڑی گہما گہمی رہی ہے. 800 پلس پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. آج مارکیٹ کلوز ہوئی ہے. آج مارکیٹ میں بڑی تیزی نظر آئی ہے. کیا یہ مثبت خبریں IMF کی جانب سے آنا شروع ہوئی ہیں تو لوگوں کا تھوڑا سا مومنٹم شفٹ ہوا ہے کہ ٹورڈز دا پازیٹیو تھنگس, یا جو ہم پہلے تذکرہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ 15 اکتوبر کے بعد مارکیٹ کے اندر کچھ آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہوگی اور مارکیٹ اوپر کی جانب چلتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ جو ایک بل ٹریپ تھا, بل نے اپنا جو ٹریپ ہے جو پھندا لگا ہوا تھا اس کو کاٹنا شروع کر دیا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بل ٹریپ تھا, بل ٹریپ کے بعد جو ہے بل کو کافی زیادہ ہٹ پر ہے اور اس کے بعد بیئر نے ڈومینیٹ کیا. جب دو جائنٹس کی آپس میں لڑائی ہوگی تو ون گنا ون ہے ون گنا لوز. بالکل, جو یہ مارکیٹ نیچے آئی, مارکیٹ نے جس حساب سے نیچے کی ہمیں مومنٹم دکھایا اور ایک مندی پراپر ڈکلیئر کی مارکیٹ نے, تو اس پہ ابھی بیئرز جو ہے نا بیئرز ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. بیئرز ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. ہماری جو میجر جو انڈیکس ڈریون جو اسکرپٹس تھے وہ اس حساب سے انہوں نے پرفارم دیا ہی نہیں تھا. جو ہم نے لاسٹ بل دیکھا تھا, لاسٹ جو تیزی دیکھی ہے اس میں پرفارم نہیں کیا تھا. تو یہ جو اسکرپٹس ہے اس میں ہم آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز دیکھ لیں, ہمارا فوڈ سیکٹر دیکھ لیں, ریفائنری دیکھ لیں, تو یہ سیکٹرز جیسے ہیں ان میں کافی زیادہ یعنی کوانٹٹی میں پوٹینشیل بھی موجود ہے اور یہ چیزیں جمع بھی کافی زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس کو ابھی برسٹ ہونا ہے. گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ کیا عملی اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہمارے یہ جو ریفائنری سیکٹرز ہیں خاص طور پر ایکسپلوریشن, مارکیٹنگ کمپنیز اور ٹیکسٹائل کی پالیسی, آٹو کی پالیسی, اس کے اوپر گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اب IMF کی طرف سے چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اب آنے والے چند دنوں میں چیزیں کلیئرٹی آنے شروع ہو جائے گی. جیسے یہ شوکت علیم صاحب آئیں گے, پرائسز ہوں گی تو چیزیں اوپن ہونا شروع ہو جائیں گی. کیا کرنا چاہیے فرسٹ؟ لائک اگر ہمیں $200 ارب بھی ملتا ہے ان دا فرسٹ, لائک $6 ارب میں سے ہمیں 600 میں سے $6 ارب میں سے $2 ارب ملتا ہے. میں تھوڑا سا کریکشن کے ساتھ معذرت, میں الفاظ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. $2 ارب بھی اگر ہمیں ملتا ہے تو گورنمنٹ کیا پہلا اسٹانس لے گی؟ دیکھیں ٹیکسٹائل پالیسی پہ سب سے پہلے فوکس ہونا چاہیے گورنمنٹ کو, کیونکہ ہم دیکھیں تو باہر ممالک کے جو ٹیکسٹائل کے معاملات ہیں بالخصوص ہم دیکھیں چائنا دیکھیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں بھی انرجی شارٹیج ہے, انڈیا دیکھ لیں اس کے معاملات کافی یعنی خراب ہیں. تو ہماری جو ٹیکسٹائل مصنوعات ہیں وہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے ان کی, تو وہ ایکسپورٹ پہ ہمارے چیزیں معاملات جا سکتے ہیں. اور جو ہم اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائڈن ہوتا جا رہا ہے, ابھی تھوڑا بہت معاملات اگست کے مقابلے اگر سپٹمبر میں دیکھیں تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے. اچھا علی, میں معذرت آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں. میں آج کی کرنٹ سچویشن بتا رہا ہوں کہ آج تقریباً 3 گھنٹے کی بجلی کا بریک ڈاؤن رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر, اور سارے کا سارا بند پڑا رہا ہے. 3 گھنٹے دوپہر 1:30 بجے سے لے کر شام 4:30 بجے تک بجلی بالکل بند تھی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل شٹ ڈاؤن والی سچویشن تھی. یہ اس وقت صورتحال ہے. پاور ٹیرف کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو سپورٹ کرنا پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے؟ نہیں, انسینٹیو دینے پڑیں گے, ٹیکسٹائل سیکٹر کو انسینٹیو دینے پڑیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا پڑے گا کہ کتنے ٹیکسٹائل سیکٹر میں اتنی انڈسٹریاں ہیں, کتنی چھوٹی انڈسٹریاں ہیں, کاٹیج انڈسٹریاں جو اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکی ہیں SCCP سے اور FBR سے. مین FBR سے رجسٹر کرنا ان کو کافی زیادہ ضروری ہے. وہ ٹیکس کی ادائیگی کتنا کرے, تو جو یہ چیزوں پہ پہلے آ رہا ہے, جو اپنی ساری چیزیں معاملات ہیں نا سارٹ آؤٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, FBR کے ساتھ,
تو ان کو آپ پہلی یعنی فرصت میں جو ہے وہ انسینٹیو دینا شروع کریں, تو یہ چیزیں معاملات چلیں گے. جیسے ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں گے تو آبویسلی جو معاملات ہیں, جو وائڈن چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ تھوڑا بہت شرنک ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارا ڈالر جو ہے وہ تھوڑا اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا, روپی جو ہے وہ تھوڑا مستحکم ہوگا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر, ہمارا جو اس وقت آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت ہائیسٹ آف دا رینج ہے, بٹ اس کے اگینسٹ بھی وی آر گیٹنگ, ہمیں کچھ نظر آ رہی ہیں چیزیں, کانسپریسیز ہوتی چلتی نظر آ رہی ہیں کہ شاید یہاں پر ٹیکسز بڑھ جائیں گے. بالکل آئی ٹی سیکٹر پہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو بھی نیگوسیشنز ہوئے ہیں اس میں آئی ٹی سیکٹر میں سننے میں آ رہا ہے کہ 15% تک آئی ٹی سیکٹر پہ ٹیکسز لگنا شروع ہو جائیں. یہ چیزیں الارم نہیں کریں گی, مطلب کہ آپ کا جو شیئر ہولڈر ہے یا آپ کا جو انویسٹر ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر خاص طور وہ کہیں گے بھائی ایک سیکٹر تو ہمارا پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے, یہی سیکٹر چل رہا ہے, پچھلے اکتوبر سے اٹھا کر دیکھ لیں, ابھی اکتوبر آ گیا ہے, پچھلے 1 سال سے صرف یہ ایک ہی سیکٹر ہے جو کم از کم کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. باقی دوسرے سیکٹرز میں اکا دکا دن کام ہوتا ہے تھوڑا بہت, لیکن آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے. اب اس کے اوپر بھی اگر یہ لگنا شروع ہو جائیں گے, ٹیکسز بڑھا دیں گے, تو پہلے کسی سیکٹر کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کو تھوڑا بوسٹ دینا پڑتا ہے, تو آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ مل چکا ہے. اچھا مطلب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں بوسٹ دیا ہے اس کو, آئی ٹی سیکٹر کے سارے معاملات پتہ چل گئے ہیں, کس حساب سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, کتنے معاملات جا رہے ہیں, اور آئی ٹی سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کر کے بھی دکھایا ہے. تو اب اس پہ ٹیکس لگنا جو ہے وہ